وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في موضع آخر وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرات علماء کرام و حفاظ کرام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میری محترم ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، ہم میں سے ہر ایک اللہ رب العزت کی رحمت کا محتاج ہے اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قاربوا وسددوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. کہ اے لوگوں، اپنے رخ کو درست کر لو اور منزل کے قریب پہنچ جاؤ، یعنی منزل کو پار ہو. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز صرف اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں پا سکتا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک صاف نہیں بن سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک صاف بناتا ہے، پاکیزگی بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے. ان آیات سے یہ بات تو واضح ہے کہ ہر انسان بلکہ اللہ کی ہر مخلوق، تمام انسان، تمام جنات، تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام فرشتے، سب کے سب اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن باتوں کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. انسان کے اعمال اس ناحیے سے بہت ہی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور انتہائی اونچا مقام رکھتے ہیں کہ وہ اعمال اللہ کی رحمت کو لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
دونوں طرح کے انسانوں کے لیے اپنی رحمت کا نہ صرف یہ کہ وعدہ فرمایا ہے بلکہ اس کا اعلان فرمایا ہے کہ وہ اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دے گا، یعنی اللہ کی رحمت ان کے لیے طے ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں اور اچھے بنے رہنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، انہوں نے غلط کام بھی کر رکھے ہیں لیکن وہ توبہ کر کے اچھا بننا چاہتے ہیں۔ بس یہی دو طرح کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد رہے وہ لوگ جو برے ہیں اور اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اگر وہ برائیوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا تین طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ جو اچھے ہیں اور اپنی اچھائی پر قائم رہتے ہیں، کبھی کوئی غلط کام ہو گیا تو فوراً وہ اچھائی کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہوں نے غلط کام کیے لیکن وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت طے فرما دی ہے کہ ہم ان پر اپنی رحمت ضرور کریں گے۔ اس کے بعد ایک گروہ رہتا ہے، ہم سب غور کریں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم اس گروہ میں تو نہیں ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں مسلسل۔ اللہ نے ان کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود ہی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ